السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب الاصول الثلاثہ میں فرماتے ہیں کہ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان رکھو۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 5 کا ذکر ہو گیا، اب 6واں ہے تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان رکھنا۔ کبھی کوئی آپ سے پوچھ دے کہ ایمان کے 6 ارکان کی کیا دلیل ہے، جیسے کوئی پوچھے گا نا کہ ہم جب کہیں گے 6 باتیں تو آپ کہتے ہو 6 باتیں کا پروف نہیں ہے، تو 6 ارکان کا پروف لاؤ۔ اگر آپ سے کسی نے سوال کیا کہ ہماری گنتی آپ ریجیکٹ کرتے ہو اور اپنی گنتی کی دلیل لاؤ، تو یہ آیت سب لوگ یاد کر لیں، اور اگلے درس کے ہوم ورک میں آیت رہے گی کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی اور بھلائی صرف یہی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف اپنا رخ کر لو، بھلائی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اس کے فرشتوں پر ایمان رکھو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے نبیوں پر ایمان رکھو۔ یہ دلیل ہے ایمان کے ارکان کی، قرآن کی یہ آیت۔ عقیدے کی کوئی بات ہوائی نہیں بتائی جاتی، قصے، کہانی اور ریسرچ، سائنسی ریسرچ کا عقیدہ محتاج نہیں ہے۔ یہ عقیدہ آسمان سے اترا ہوا ہے، سمجھانے کے لیے اس کو قسموں میں، پروف میں اور شقوں میں، پوائنٹ میں بیان کیا جاتا ہے، ورنہ ہر چیز قرآن سے، آسمان سے اتری ہوئی ہے۔ تو تقدیر کے برے اور بھلے ہونے پر ایمان رکھنا۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر اللہ کی کائنات میں اس کے علم اور حکمت کا کیا تقاضا ہے، یہی تقدیر ہے۔ علم اور حکمت، علم بھی اسی کے پاس ہے اور حکمت بھی اسی کے پاس ہے، صرف علم سے نہیں کام چلے گا، علم کے ساتھ حکمت ہونی چاہیے۔ کون کتنی روزی کا مستحق ہے یہ اس کی حکمت ہے، اور کس کو کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، نہیں دینا ہے، یعنی علم کے ساتھ وہ حکمت کو اختیار کرتا ہے۔ ہر آدمی کو ہر چیز نہیں ہضم ہوتی۔ تقدیر پر ایمان ایسی پیاری چیز ہے کہ آدمی اگر اس ایمان کو بسا لے دل میں، کبھی وہ مایوس نہیں ہوگا، کبھی وہ پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے فیصلے کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو حرص، حسد، سو کہتے ہیں لیچڑ پنا، یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی اگر تقدیر پر ایمان ہے۔ آدمی اپنے نصیب کی ہی روزی پائے گا، تمہاری روزی کوئی چھین نہیں سکتا، تم دوسرے کی نہیں چھین سکتے۔ جو چیز ہو گئی اصل میں ٹلنے والی نہیں تھی، جو چیز چلی گئی وہ تمہاری نہیں تھی، اس لیے چلی گئی۔ یہ سب چیزیں تقدیر کے ایمان کا ایک حصہ ہیں۔ تقدیر پر ایمان کے لیے 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، علم، یعنی اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کی تفصیل اللہ کے پاس ہے، کون سی چیز، لیکن ساری چیزوں کا جاننے والا وہ ہے۔ دوسری چیز، جو کچھ پیش آتا ہے وہ مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے۔ تقدیر کا فیصلہ جو ہے اچانک نہیں ہوتا ہے، علم کے ساتھ کتابت۔ دوسرا ہے کتابت، تقدیر کی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آپ سنتے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ سب سے پہلی مخلوق کیا ہے تو جواب، اللہ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔ قال له اکتب، قلم سے کہا لکھو۔ قلم نے کہا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا اکتب مقادیر السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تقدیر لکھو، جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھو۔ اللہ کے حکم سے تقدیر نے قیامت تک واقع ہونے والی چیزوں کو لکھا۔ کب لکھا ان چیزوں کو؟ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ آسمان اور زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ 50,000 سال معمولی بات نہیں ہے۔ آسمان و زمین بہت بعد کی پیداوار ہے اور ہماری تقدیر اس سے 50,000 پہلے کی ہے۔ پھر کیا ہو گیا کہ ہم اپنی تقدیر سے زیادہ کے چکر میں رہتے ہیں؟ اتنی بڑی مخلوق، اس سے پہلے ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کے لیے علم کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، دوسری چیز کتابت کی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے، وہ ٹلنے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ کی مشیت اور مرضی، کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی کائنات میں، یہی ہے تقدیر۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تمہیں چیز پہنچ گئی، مصیبت یا حادثہ، یہ اصل ٹلنے ہی والا نہیں تھا۔ یہ کہنا کہ یہ کرتا تو وہ ہو جاتا، نہیں، یہ لکھا تھا، ہو گیا، چھوڑو۔ جو چیز نہیں ملی تمہیں وہ تمہاری تھی ہی نہیں۔ اگر پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، اتنا ہی فائدہ پہنچے گا جتنا فائدہ پہنچنا پہلے سے اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اور پوری دنیا اگر مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچے گا جو نقصان پہنچنا پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے کا فیصلہ ہے، انسان تو چند سالوں کی پیداوار ہے نا، اس کے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوگا؟ تو علم کے ساتھ کتابت، اور دوسری چیز ایمان بالقدر کی، تیسری چیز اللہ کی مشیت اور مرضی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، مادر رحم میں کب کیا کیسے پیدا کرنا ہے، کوئی اندھا پیدا ہوتا ہے، کوئی مردہ پیدا ہوتا ہے، کوئی گونگا پیدا ہوتا ہے، یہ تو کوئی جانتا ہے۔ وہ جو آیت ہے نا کہ ان اللہ چار چیزوں ان کا علم اللہ کے سوا کوئی کسی کے پاس نہیں ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ مادر رحم میں کیا ہے یہ صرف اللہ کو معلوم ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب تو نئی ٹیکنالوجی ہے، مشینیں ہیں، وہ تو پتہ لگا لیتی ہیں کہ یہ بچہ ہے یا بچی، ٹیسٹ کر لیا، پتہ لگا لیا کہ اس سے کیا پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بچہ کافر ہوگا یا مومن، اندھا ہوگا یا لنگڑا، فاسق ہوگا یا فاجر، کسی کو پتہ ہے؟ کچھ چیزیں جو اللہ نے ظاہر کر دی، بندہ اس کی کھوج کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے تیر مار دیا۔ انسان اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے ظاہر کیا ہے، ورنہ اللہ کے علم کو بندہ کیسے جان پائے گا؟ جتنا بتائے گا اللہ اتنا ہی جان پائے گا۔ تو اللہ کی مشیت اور مرضی، تقدیر پر ایمان رکھنے کے لیے یہ چار چیزیں، پہلی چیز علم، دوسری چیز کتابت یعنی لکھی ہوئی چیز ہے وہ، اور ایسا نہیں کہ آج کل کی لکھی ہے، آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے کی لکھی چیز ہے۔ تیسری چیز اللہ کی مشیت اور مرضی، اس کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز تقدیر پر ایمان کے لیے خلق اور ایجاد، یعنی اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے اور کوئی موجد نہیں ہے۔
خلق اور ایجاد صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. پیدا کرنے کی صلاحیت، پیدا کرنے کا حق اور طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے. ایجاد کیا ہے؟ کوئی مشین بنا لینا یہ ایجاد نہیں ہے. آسمان اور زمین، بدیع السماوات والارض، کیا اس آسمان و زمین سے پہلے کوئی دوسرا آسمان تھا؟ اللہ نے ہی تو پیدا کیا ہے. انوکھی چیز، اس سے پہلے وہ چیز نہیں تھی دنیا میں. تو دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ان کا خالق اور موجد اللہ تعالیٰ ہے. اب انسان کی دنیاوی ضرورتیں، دنیاوی وسائل میں سے انسان کے علم نے ترقی کی، اللہ کی کائنات میں کھوج کی، اور اس کے بعد اس میں سے کچھ چیزوں کو اس نے پا لیا. تو الگ سے کوئی چیز نہیں پایا نا. ہارٹ کا جب آپریشن ہوتا ہے تو کہتے ہیں پیر میں یہاں پر ایک نس ہے، اس کو نکال کے لگاتے ہیں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جیسے اسپیئر پارٹ ہوتا ہے یا اسٹیپنی ہوتی ہے، گاڑی کے پنچر ہوتا ہے تو ایکسٹرا جو ہے پہیا لگا دیتے ہیں. تو یہ چیز موجود ہے. انسان نے جب علم طب کے ذریعے ترقی کی تو وہاں تک پہنچ گیا. ایسا تو نہیں کہ وہ نس انسان وہاں لا کے فٹ کیا ہے. اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی ایجاد ہے، بس وہاں تک پہنچنا ہے انسان کو علم کے ذریعے. اب جیسے جہاں جب تک علم ڈیولپ ہوگا پہنچے گا، ڈیولپ ہوگا پہنچے گا. تو خلق اور ایجاد، یہ چار چیزیں تقدیر پر ایمان کے لیے جاننا ضروری ہے. علم، کتابت یعنی رائٹنگ، مشیت اللہ کی مرضی، اور خلق اور ایجاد پیدا کرنا، اور پہلے وہ چیز نہ ہو اور اس کو وجود میں لے آنا. یہ چیز ہے. یہ چار چیزیں ہیں تقدیر پر ایمان کے لیے ضروری. اور پھر یہ دلیل ارکان ایمان کی یہی آیت لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، یہ دلیل ہے. کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہوگا، اب عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے پہلے لکھا ہے تو میں عمل کر کے کیا پاؤں گا؟ سوال ہے نا. جواب، ہمیں صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہماری تقدیر آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے لکھی ہوئی. یہ ایمان اور عقیدہ ہے. تقدیر میں کیا لکھا ہے یہ اللہ کا علم غیب ہے. کسی کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کوئی جانتا ہے؟ تو وہ اللہ کے علم غیب کا حصہ ہے جسے بندہ نہیں جانتا. اللہ نے کس بات کا حکم دیا، ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا، سوال حکم کو کے حساب سے ہوگا، تقدیر کے حساب سے سوال نہیں ہوگا. آپ کہیں گے تو لکھا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا. پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتا کہ کیا لکھا تھا؟ کیا بتاؤ گے؟ کوئی جواب دے گا کوئی؟ تو تقدیر اللہ کے علم غیب کا ایک حصہ ہے جس پر ایمان لانا واجب ہے. اور عمل کی دنیا میں اللہ نے جہاں جن باتوں کا رسولوں کے ذریعے حکم دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، جس سے روکا رک جانا ہے. حساب و کتاب صرف انہی کا ہوگا جن کا اللہ نے رسولوں کے ذریعے حکم دیا، جن سے منع کیا ہے. تقدیر اس کے علم غیب کا حصہ جس پہ ہمیں صرف ایمان رکھنا ہے کہ جو چیز ہے وہی برحق ہے. جب کوئی چیز واقع ہو گئی، مل گئی یا کھو گئی، تو اب وہاں آپ کا تقدیر پر ایمان وہاں آپ کو تسلی دے گا. بھائی اللہ کا فیصلہ تھا، میں راضی ہوں. اولاد کی وفات ہو، حادثہ ہو، کیس ہو، کچھ بھی ہو، بھائی اللہ کے فیصلہ کے ہم کیا کر سکتے ہیں. یعنی نتیجے کو اللہ کا فیصلہ آپ تسلیم کریں، لیکن عمل کو یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیں کہ جو لکھا ہوگا وہی ہوگا. نہیں، آپ کوشش کیجئے، عمل کی کوشش کیجئے. انسان دنیا کے بارے میں بہت دماغ لگائے گا کہ جو لکھا ہوگا وہی ہوگا، اور دنیا کے بارے میں کوشش کرے گا کہ ضرورت سے زیادہ پا جائے. دین کے بارے میں عمل نہیں کرے گا. بعض لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی مولانا سے سوال کیا کہ مولانا یہ بتائیے، لوگ سوال کرتے بھی عام طور سے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا ہے. جی ہاں، صحیح بات ہے. تو
اب ایسا شخص پھر مولانا سے پوچھے گا کہ یہ بتائے کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں نماز کیسے پڑھوں گا؟ مجھے حکم نہیں، اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. اپنے بے عملی پہ یہ دلیل دیتا ہے. اگر ایسے شخص کو ایک مضبوط ڈنڈا لے، 10 20 50 ڈنڈا دھائیں دھائیں مارے، وہ پوچھے گا بھائی کیوں مار رہے ہو؟ آپ کہیں بھائی اللہ کے حکم کے بغیر جب پتا نہیں ہلتا تو ڈنڈا کیسے ہلے گا؟ یہ بھی تو اسی کا حکم ہے. ختم، اس کا جواب ہو گیا. عقلی جواب. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کیا اور چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. اس نے یہی عقلی دماغ لگایا کہ خلیفہ میرا ہاتھ کیوں کاٹیں گے؟ چوری کرنا میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس لیے میں چوری کیا ہوں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تمہارا ہاتھ بھی تمہاری تقدیر کے حساب سے ہی کاٹیں گے. ہاتھ کاٹنا بھی لکھا ہوگا تقدیر میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تقدیر کو حجت بنا کر کے عمل کو چھوڑ دینا یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے. یعنی برے عمل کو اللہ پر تھوپ دیتے تھے اور نیکی اور بھلائی اپنی کریڈٹ لیتے تھے. نہیں، انا ہدیناہ السبیل، اللہ نے کہا ہم نے بندے کو راستہ دکھا دیا، سیدھا راستہ رسولوں کے ذریعے، کتاب کے ذریعے. اب اسے اختیار دے دیا، اما شاکرم و اما کفورا، چاہو تو شکریہ ادا کرو، چاہو ناشکری کرو. جو بتایا ہے حساب کتاب اس کا ہوگا. کیا لکھا ہے یہ میرے غیب کے علم کا حصہ ہے، اس کو تم نہیں جانتے، لیکن اس پر تمہیں ایمان رکھنا ہے. تقدیر ایمان بالغیب کا ایک حصہ ہے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان ہے. جنت کو نہیں دیکھا، ایمان ہے. جہنم کو نہیں دیکھا، اس پر ایمان ہے. اسی طرح تقدیر میں کیا لکھا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس کے برحق ہونے پر ایمان ہے. تقدیر کے برے اور بھلے دونوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. بعض لوگ کہیں گے ارے ایسے مت کہو کہ تقدیر بری ہے. کہیں گے ارے تقدیر ساتھ نہیں دے رہی، قسمت ساتھ نہیں دے رہی. قسمت خوب ساتھ دیتی ہے، سب کی قسمت ساتھ دیتی ہے. اچھی قسمت ہے اور بری قسمت ہے. برا ساتھ اچھا ساتھ دونوں ہے نا. تو یہ نہ کہو کہ ساتھ نہیں دے رہے، نہیں. وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، شر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. تقدیر اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ تم میں سے ہر آدمی کا جنتی اور جہنمی ہونا لکھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہم اس پر بھروسہ کر کے عمل نہ چھوڑ دیں؟ کیا ضرورت ہے جب لکھا ہوا ہے تو؟ آپ نے فرمایا نہیں، لکھا ہوا ہے یہ ایمان ہے، اور عمل یہ مطالبہ ہے اللہ کا. اعملوا، عمل کرو، جو جس لائق ہے اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیا گیا ہے. جس لائق ہے، جنت کے لائق ہے تو جنتیوں کا عمل آسان ہے اس کے لیے، جہنم کے لائق ہے تو جہنمیوں کا عمل اللہ نے آسان کر دیا ہے. کتنے لوگ ہیں نا برائیوں میں اور حرام خوری میں بہت تیز ترقی کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا کامیاب ہوں، نہیں جانتے کہ انجام کیا ہوگا. تقدیر پر ایمان انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں بھی تسلی دیتا ہے. ایمان بالقدر سے بندے کو تسلی ملتی ہے کہ کس طرح کون سی چیز کس موقع پہ پیش آئی. بعض دفعہ بندہ اللہ کے راز کو نہیں سمجھتا، لیکن جب وہ چیز واقع ہو جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میرے حق میں بہتر ہے، اللہ کا فیصلہ ہر حق میں بندے کے لیے بہتر ہے. بعض دفعہ انسان دنیا کے بارے میں بڑا حریص ہوگا، کیا سے کیا وہ پا جائے، وہ چیز نہیں پاتا. نہ پانا یہ محرومی نہیں ہے، یہ بندے کے حق میں ایک بھلائی اور خیر ہے. اللہ نے فرمایا کہ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے تو بندے زمین میں
فساد پھیلائیں، بغاوت کر بیٹھے. ہر آدمی جس کو کہتے ہیں نا کہ اے مالک بھیج 56 کروڑ کی چوتھائی، اگر ہر آدمی 56 کروڑ کی چوتھائی کا مالک ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی کسی کی سنے گا؟ زمین میں بوال فساد سب ہو جائے گا. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اللہ جب جس کے حق میں جو چیز مناسب سمجھتا ہے نازل فرماتا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، کس کو کب کتنی روزی دینا ہے. اس کا فیصلہ وہ اس کے علم اور حکمت سے جڑا ہوا ہے. تقدیر پر ایمان سے بہت ساری چیزیں انسان کی شکوک شبہات ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں. مثلا انسان کے سامنے ایک شہر ہے جہاں قتل، خون ریزی، اغوا، غبن، چوری ساری چیزیں ہیں، امن و امان نہیں ہے. اور ایک شہر یا ملک ایسا ہے جس میں امن و امان ہے، خوشحالی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ. آپ کو ویزا دیا جائے کہ آپ کہاں جاؤ گے، جیسے عراق یا سوریہ کو لے لو، ٹھیک ہے، دبئی یا سعودیہ کو لے لو، آپ کہاں جانا پسند کرو گے؟ جہاں بم کی بارش ہو رہی ہے، جہاں گھروں میں قتل کر کے گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے، یہاں جہاں سکون ہے. کہاں جائے گا آدمی؟ جہاں امن و امان ہے، سکون ہے. بندے کے سامنے جنت اور جہنم دونوں کا راستہ اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور بندے کو اختیار کر دیا کہ دونوں گھر ہیں تمہارے لیے. ایک امن و امان کا گھر ہے ایمان والے اور متقیوں کے لیے، ایک شر، فساد اور عذاب کا گھر ہے کفر والے اور فاجروں کے لیے. اب بندہ اس میں سے جس کو چاہے اس کو اختیار کرے. تقدیر پر ایمان اگر مضبوط ہے بندے کا تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ پر اس کا بھروسہ مضبوط ہوگا، توکل علی اللہ مضبوط ہوگا. ایمان و توکل بڑی پیاری چیز ہے. اللہ پر بھروسہ کتنی بڑی چیز ہے. ایمان بالقدر والا اس کی اہمیت کو سمجھ پائے گا. تقدیر پر ایمان اگر مضبوط ہے تو کامیابی یا ناکامی کو نہ ناکامی کو کسی پر ڈالے گا، نہ کامیابی کا کریڈٹ خود لے گا. سب لوگ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، ان کے بچے کامیاب ہو جائیں، ان کی لائف کامیاب ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن کوئی کامیاب ہے، کوئی ناکام ہے. تو ہر کامیابی کو اللہ کا فضل اور اللہ کی تقدیر سمجھنا چاہیے. ناکامی پہ بھی بھائی میری تقدیر میں یہ تھا، میں محنت کر رہا ہوں، شاید اللہ مجھے نوازے. فیصلہ آخر اللہ کی تقدیر پر چھوڑ دیا جائے. تقدیر پر ایمان کا جب اثر زندگی میں آئے گا، خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے واقعات. کوٹا جو ہے راجستھان کا ایک شہر ہے جو کوچنگ کے لیے بڑا مشہور شہر ہے. جس گلی میں دیکھو کوچنگ کلاس ہوتی ہے. ہم لوگ ایک بار گئے، 2-3 دن تھے کوٹا میں. سعودیہ سے، گلف سے بہت سارے بچے وہاں آتے ہیں کوچنگ کرنے کے لیے، اور ان کا رزلٹ بھی اچھا خاصا آتا ہے نیٹ وغیرہ میں اور دوسرے اس میں. پچھلے سال کے رزلٹ میں ہے کہ کچھ بچے ناکام ہو گئے تو خودکشی کر لیا انہوں نے. کیوں خودکشی کیا؟ 200 سے زیادہ بچے. جی 200 سے زیادہ بچوں نے خودکشی کیا. ناکام ہو گئے. تقدیر پر ایمان نہیں ہے، یا والدین کی طرف سے دباؤ. آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا ہے، اگر فیل ہو گئے تو پھر یہ سزا ملے گی، وہ ملے گی. بچوں نے کہا وہ ناکام ہو کے گاؤں میں جائیں گے تو لوگ جو ہے مذاق اڑائیں گے اور جینا دوبھر کر دیں گے، اس سے اچھا جاؤ ہی نہ مر جاؤ. تو ایمان بالآخرہ اور ایمان بالقدر، یہ ایمان کی دونوں شکل بندے کو غلط فیصلے سے روک دیتے ہیں. بھائی جو ہونا ہے اللہ کی طرف سے ہے، پھر ناکام ہونا یہ کوئی بہت بڑی مصیبت تو نہیں ہے. اصل ناکامی کامیابی تو ابھی باقی ہے. لیکن بندہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا تو دنیا کی ناکامی کامیابی پہ فیصلہ کر لیا زندگی اور موت کا. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اور والدین کی بھی اس میں غلطی ہے کہ اتنا دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے بچوں پر. پڑھائی لکھائی ہے، ناکامی کامیابی لگی رہتی ہے زندگی میں. ہو سکتا ہے کہ اس ناکامی کے بعد وہ بڑی کامیابی پا جائے. کوئی جانتا ہے؟ جو ناکام ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. حوصلہ دلانا چاہیے، بلند حوصلہ. ایمان کے ذریعے وہ حوصلہ جب دیا جائے گا
کہ ٹھیک ہے بیٹے، تقدیر کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس کو مانا جاتا ہے، گھبراؤ نہیں، محنت کرو، ہو سکتا ہے کہ آگے اور کامیابی تمہیں ملے۔ تو یہ والدین کی بھی غلطی ہے، اور تقدیر پر ایمان کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس کا ہر معاملہ بھلائی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ خوبی صرف ایمان والے کو ملتی ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچی تو صبر کرتا ہے، دونوں صورتیں اس کے لیے خیر اور بھلا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کی لذت اگر کسی کو مل جائے تو کبھی وہ ذہنی تناؤ اور ٹینشن میں نہیں رہے گا۔ ذہنی تناؤ اور ٹینشن ہے کیا اس کا بھول جائے گا وہ۔ آج کتنے ویسے واقعات ہوتے ہیں ڈپریشن وغیرہ کے اور ذہنی تناؤ کے، نفسیاتی بیماریوں کے، خودکشی کے واقعات، نہ جانے کیسے کیسے۔ اچھا، غریبوں میں کم، امیروں میں زیادہ ہوتے ہیں دنیا کی حرص۔ تو اس کے لیے ایمان بالآخرہ، ایمان بالقدر، یہ دو چیز، ایمان کی دو چیزیں جو آج بتائی گئی، دو ارکان، ان کو مضبوطی سے سمجھ لینا، یہ انسان کے لیے ہر لحاظ سے کافی ہے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔